حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے، تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادی خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ یہ جو پیران عظام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے ہیں۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا؟ خیر اس کو چھت پہ لے گئے۔ جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ اے عاشقان اولیاء، سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان فرماتی ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ولی اللہ اور تارک الدنیا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ مبارک ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، اس زمانے میں 2000 کے اندر بات ہے، 2000 سے لے کے 2001 تک۔ تقریر خیر اس نے بھی میری سپیکنگ پاور تو تھی، کہانیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا۔ اچھا اون بھی کرا لینا، لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا، ادھر صرف کہانیاں ہی ہونی سب۔ حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی اس وقت بھی۔ اب تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، کئی لوگ تو اب کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، ہر چیز ہی کہانی لگتی ہے۔ وہ ہے ہی وہ پہلے بھی کہانی سی، لیکن چونکہ تمہیں وہ پتہ نہیں سی کہ کہانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں۔ اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا، اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا، سننے والے بھی عربی تھے، نہ ترجمے کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی، ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر اتر گئی۔ اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی، نصیحت، اور نصیحت کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں؟ قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا۔ گورے ہدایت پا جاتے ہیں تے کالے جڑے نے گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان لوگوں کے چونکہ اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا۔ تو نصیحت بھی قرآن سے، اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے کے اوپر، اس میں بھی الفاظ پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد والے کو گائے کا، اس کے بعد والے کو بھیڑ کا، اس کے بعد والے کو مرغی کا، اس کے بعد والے کو انڈے کا، اس کے بعد آگے الفاظ ہیں پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں، ویسے تو تھوڑیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے ہوڑے نے، بندے ہنس رہے ہیں یار۔ یقین کریں مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے یار، فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا، کتاب محفوظ کی، یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں۔ بڑا حوصلہ ہے فرشتیاں دا، یقین کرو، پھر بھی تھوڑا نا رجسٹر لکھتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب حال ہی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں، لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا اللہ ایتھے نہ منو بھیجو، لیکن وہ چونکہ پابند ہے
حکم کے تو وہ جاتے ہیں صحیح. 8 دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے تو پھر اللہ کو جا کے پتا، اللہ نو دس دے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے، ٹھیک ہے نا تم جی نہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے سر. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے جاننے کے کہ بعد جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا وہاں پہ فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے، وہ پوری ڈیٹیل ہے. اور وہ محفل قرآن کے بارے میں، یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں، وہ تو خیر پازیٹیو سینس میں. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے، ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. صحیح. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی، پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی، یہ پھر بھی کہانیاں کراتے رہے. اور میں یقین کریں مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا، میں تو 1 بجے جمعہ ہے نا سر 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں، بس اتنا ٹائم لے کے کہ 2 سنتے پڑھوں. اس میں بھی بعض کا ایک دو جملے اتنے کوفت والے آخری منٹ میں بھی پڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے لوز درجہ ہے. جی. تو ہم تو ہیں بھائی حسینی، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں گے، اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ضد میں نہ آ جائے. تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے. میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا، آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں. آپ کے اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا، میرے ذرا کرنے سے ذرا، میں آپ کو پتہ ہے نا پھر ایک جو ہے وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں صحیح. انورٹڈ کاماز میں، تو اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو میں جو ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبات تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. کیونکہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ کم از کم مولوی بدتمیزی نہیں کرتے، سن لیتے ہیں، بات مان بھی لیتے ہیں. ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں. میں تو ویسے ہی کرنے جوگا نہیں ہوں. اور آپ لوگ بھی، آپ میں سے بھی اکثر وہ کوئی بات کرے وہ کہتے ہیں پتہ لگے کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو چھوڑ دیں جناب، جہاں بھی آپ یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہے ساہیوال میں، وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نا یعنی درس دے رہے تھے. تو ظاہر اب جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا مطلب یہ کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں. تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی حدیث، کوئی ریفرنس اور یہ وہ. تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آج کے زمانے میں اور ساتھ اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے، یہ ہمارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیں. بس یہ بولنے کی دیر ہے اور لگتا ہے مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، تو انجینئر نو سننا ہے، جس مرضی اسٹیشن سے کوئی بول رہا ہے. جی. ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھ رہے ہیں نا. مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، تو میں اس سے اس کی ڈگری مانگوں گا؟ میں قرآن کھول کے پڑھوں گا، صحیح. تو ریفرنس کو فالو کروں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی. بے شک. تو پہنچانا یہ ضروری ہے، تو پہنچائیں. جزاک اللہ.